بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تھوڑی سی بھی سپیس ملتی ہے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ سڑکوں پر بھی راج تحریک انصاف کا ہے۔ سب سے زیادہ سٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے یا جلسوں کی ریلیز کی بات کی جائے تو ایک ہی جماعت ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو لے کر آ سکتی ہے، اور وہ تحریک انصاف ہے۔ اب یہ بات سب کو پتہ ہے، ووٹ بینک سب سے زیادہ اس وقت تحریک انصاف کا ہی ہے، سب سے بڑی جماعت بھی وہی ہے، تو لہٰذا اس کا ایک پریشر تو ہے، لیکن موقع ملنے کی دیر ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے کی دیر ہے۔ لوگوں نے تو اپنا مینڈیٹ بتا دیا تھا لیکن اس کو نہیں مانا گیا۔ اب یہی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلسل ایک دباؤ ہے، تحریک انصاف بھی مسلسل کہیں نہ کہیں مزاحمت دکھا رہی ہے۔ کوئی ایک دن نہیں جاتا جہاں آپ کو نظر نہیں آتا کہ کارکن متحرک نہیں ہے، پکڑ دھکڑ اپنی جگہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا ایک پریشر تو بلڈ ہو رہا ہے اور کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا، ورنہ مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ وقت جس طرح گزرتا جائے گا، تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی جائے گی۔ کہاں تک آپ اس چیز کو کھینچیں گے؟ تاریخ بھی گواہ ہے کہ جب بھی موقع ملا، کیونکہ کوئی بھی سیٹ اپ آپ لیں جو عوام کی سپورٹ کا سیٹ اپ نہیں ہوگا وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا، اور پھر اتنا ہی اس کا بیک لیش آتا ہے، اتنا ہی وہ جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں حکومتوں کو، آج آپ دیکھ رہے ہیں جماعتوں کو، ان کو اتنا ہی زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے پھر رد عمل بھی۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کوئی راستہ نکالا جائے۔ بیرسٹر سیف کی خان کی ہدایات پر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں صلح کی کوششیں، یہ انصار باسی صاحب نے خبر دی ہے جی، جنگ اخبار میں لگ چکی ہے، اسلام آباد سے وہ یہ خبر دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ خان کی جانب سے انہیں دی گئی آخری ہدایات کے مطابق وہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں میں سہولت کاری میں مصروف ہیں، یعنی اب بھی مصروف ہیں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ۔ دی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ خان اور بشرا بی بی دونوں کی رہائی کے لیے خواہاں ہیں اور اس مقصد کے لیے جو ممکن کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف ان روابط کو اپنے قائد اور پارٹی کی مدد کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ بیرسٹر سیف کی بانی سے آخری ملاقات گزشتہ برس 4 نومبر کو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی۔ اگرچہ پی ٹی آئی کو اندرونی طور پر سخت موقف رکھنے والوں اور مفاہمت کے حامیوں کے درمیان منقسم یعنی تقسیم سمجھا جاتا ہے، تاہم بیرسٹر سیف ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو محاذ آرائی پر مفاہمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ گزشتہ ماہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا تھا، پی ٹی آئی اور دفاعی اداروں کے درمیان تلخی کسی صورت ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ اچھا، بیرسٹر صاحب کا میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو جب چاہتے تھے خان سے مل سکتے تھے، ان کے لیے کبھی رکاوٹ نہیں ہوئی تھی۔ علی میر گنڈا پور کے لیے پھر کبھی کبھی ہوتا تھا کہ جی نہیں مل پا رہے یا کچھ ایسی بات ہوتی تھی، لیکن بیرسٹر سیف کے لیے کبھی ایسا نہیں سننے میں آیا۔ اور یہ پچھلی کابینہ میں تو تھے ہی، علی مین کے ساتھ تھے، لیکن بات شاید نہیں بن سکی نہ علی مین سے نہ ان سے، تو پھر ان دونوں کو ہٹایا گیا خان صاحب کی طرف سے۔ یہ بھی سوچا جا رہا تھا آخری وقت تک کہ نئی کابینہ میں بیرسٹر صاحب ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اس میں بھی نہیں تھے۔ پھر ابھی جو امن کمیٹی بنی ہے، فواد چودھری صاحب جس میں ہیں، ان کی طرف سے جو ایک اجلاس بلایا گیا تھا اس میں بھی بیرسٹر صاحب تھے، اور بیرسٹر صاحب نے اس میں کہا تھا کہ اصل ڈر اور خوف یہ ہے کہ جی خان باہر آئے گا تو کیا ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، تو اس خوف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی رکاوٹ ہے، خوف بڑی رکاوٹ ہے خان کی رہائی میں۔ یہ بات بیرسٹر سیف نے کی تھی۔ اب اس کے بعد انصار باسی صاحب جو خبر سامنے لائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب انہوں نے کہا جی کشیدگی تو اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے درمیان کسی صورت میں قوم کے مفاد میں نہیں، دونوں فریقین کو تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کشیدگی کم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے اور مسائل کا پائیدار حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کرنا چاہیے۔ کچھ ایسی ہی باتیں آپ نوٹ کریں، فواد چودھری بھی کر رہے ہیں، تو یہ اشارے ہی ہوتے ہیں نا جی۔ فواد چودھری یہ نہیں ہو سکتا کہ خود سے ایکٹیو ہو جائیں، پھر آج بھی خبر آئی کہ ان کی ضمانتوں میں توسیع ہوگی، پتہ نہیں کتنے ان کے کیس تھے، تو یہ ایسی تو نہیں ہو جاتا۔ پھر محمود مولوی کا آپ سوچ سکتے ہیں یا عمران اسماعیل کا سوچ سکتے ہیں کہ وہ فواد چودھری کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں اور سب باتیں کر رہے ہوں اور اجلاس بھی کر رہے ہوں، ہاں جی مذاکرات کریں، کوئی ماحول بنائیں۔ پھر یہ کہ جی کوٹ لکھپت والوں کو پہلے رہا کرتے ہیں، کوٹ لکھپت والوں کو پہلے رہا کرتے ہیں، یعنی جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اور میاں محمود رشید ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، یہ سب لوگ کہ جی ان کو پہلے رہا کریں۔ تو یہ ایسے تو نہیں ہے۔ پھر شہباز شریف کا بار بار کہنا جی مذاکرات، وزراء کا کہنا جی مذاکرات مذاکرات مذاکرات، تو یہ چیزیں بڑے واضح اشارے ہیں۔ پھر ابھی دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے حوالے سے اگر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، راجہ صاحب کا سینٹ کے لیے اور قومی اسمبلی کے لیے محمود خان اچکزئی کا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا پازیٹیو سٹیپ ہوگا۔ اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کی باتیں تو آ رہی ہیں، اور خان صاحب پہلے دن سے کہتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے بات ان سے ہوگی، اور کہا کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر، لیکن بات ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے، باقی تو کٹ پتلیاں ان سے نہیں ہو سکتی۔ یہ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں،
حکومت کہتی ہے مذاکرات ہم سے کریں، وہاں کیسے کریں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم سے بات چیت کریں. تو یہ بھی آپ نے ماضی میں دیکھا، سب چیزیں چلتی رہی ہیں. اچھا، اب یہ بات ہے کہ جی کشیدگی نہیں ہونی چاہیے، وسیع تر قومی مفاد میں ناگزیر ہے کہ نفرت کی آگ بجھائی جائے اور مفاہمت اور تعاون کا راستہ اختیار کیا جائے. اب ایک دوسرے کے خلاف مسلسل تنقید نہ صرف کشیدگی میں اضافہ کرتی ہے بلکہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے. ایسے وقت میں جب ملک سنگین معاشی اور سیاسی چیلنجز سے دوچار ہے، اتحاد، اتفاق رائے اور یکجہتی کی ضرورت ہے. باہمی محاذ آرائی اور سڑکوں پر تصادم صرف دشمن قوتوں کو مضبوط کرتا ہے اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. یعنی وہی 8 فروری باہر نہ نکلیں، سڑکوں پر نہ آئیں، یہ سب نہ کریں، یہ اب بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. جی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کارکنوں اور ریاستی اداروں کے اہلکاروں کو ایک دوسرے کی کردار کشی سے گریز کرنا چاہیے. اشتعال انگیز، نفرت انگیز اور بے بنیاد بیانات سے بچنا وقت کی اہم ضرورت ہے. میں ہمیشہ دونوں جانب کے درمیان مفاہمت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کا خواہاں رہا ہوں. پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تمام تنازعات کا واحد اور بہترین حل بامعنی مذاکرات، صبر اور سیاسی دانائی سے ممکن ہے. باہمی دشمنی میں اضافہ براہ راست ملک اور اس کے عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے دانشمندانہ فیصلے ناگزیر ہیں. یہ تو جی آ گئی خبر اسٹیبلشمنٹ اور خان کے درمیان مذاکرات کی. اب ذرا پنجاب حکومت کی خبر لیجئے. ان کو تو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ تو بڑی دھواں دار تقریر کر رہی تھیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، بڑا سخت رد عمل آیا تھا. تو اس کے بعد تو آپ دیکھیے اب کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت پراپرٹی اونرشپ ایکٹ سے پیچھے ہٹ گئی. پنجاب حکومت کا پراپرٹی اونرشپ ایکٹ میں ترمیم لانے کا فیصلہ. پراپرٹی اونرشپ ایکٹ میں عدلیہ کے لیے کیے گئے تمام اختیارات واپس کیے جائیں گے. عدلیہ کے جتنے اختیارات لیے گئے تھے وہ واپس کیے جائیں گے. ارے واہ! کیونکہ یہاں پر اپنا دھڑا خلاف کھڑا ہو گیا تھا. احسن بھون سینئر وکیل ہیں جو کہ حکومتی دھڑا کہا جاتا ہے، یعنی اعظم عزیز تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں، ان کا جو دھڑا ہے یا ان کا گروپ ہے وکلاء کا، اس کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ باتیں کی تھی باقاعدہ، یعنی یہ دھمکی دی تھی کہ جی پھر ہم سڑکوں پر آئیں گے، وکلاء اکٹھے ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ نے کیا کر دیا ہے کہ ڈی سی کے پاس اختیار آ گیا ہے، وہ قبضے چھڑوانے کے فیصلے کرے گا. فوری طور پر فیصلے ہو رہے تھے، لوگوں کو اپنی زمین کے قبضے واپس مل رہے تھے، لوگ اس پر خوش تھے. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وکلاء کے لیے مشکل تھی کہ عدالتیں بیچ میں سے ختم ہو گئی تھیں، نہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار تھا، نہ کسی اور عدالت کے پاس، کیا ریٹائرڈ ججز لگائے جا رہے تھے. اب وہ سب کچھ واپس کیا جا رہا ہے. تو یہ اب مریم سرکار تو کہتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹتے، جو مرضی ہو جائے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن یہاں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے. تو تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ جائیں اگر پیچھے ہٹ ہی رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک تصویر بلکہ ویڈیو بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وائرل ہوئی کہ جہاں پر سرکاری اہلکار پہنچے ہوئے ہیں، ایک موچی کو وہ بازار سے اٹھا رہے ہیں، اور وہ لیا کو بازار تھا، وہ بیچارہ گلی میں کونے میں کہیں سڑک پر سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ریڑھی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور بس چھوٹی سی اس نے ایک چٹائی سی شاید بچھائی ہوگی، اور وہ اتنا پریشان ہے کہاں جائے. اور اس کو جس طرح یہ پیرا والے آتے ہیں، پیرا فورس والے، اور ضلعی انتظامیہ آئی ہوئی ہے اور اس کو وہاں سے اٹھا رہے ہیں. تو اتنا بھی نہ کریں آپ، اس کا بھی کوئی حل سوچیں جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے. تو کہیں یہاں پیچھے ہٹیں تو اور بھی گنجائش پیدا کی جائے. اس کے علاوہ جناب پنجاب حکومت عدالتی اختیارات کی واپسی کے لیے پراپرٹی اونرشپ ایکٹ میں ترمیم پر رضامند ہو گئی ہے. یہ دنیا نیوز میں خبر لگ گئی، اشفاق صاحب نے خبر دی. دوسری طرف پنجاب میں ایک اور بحران آ چکا ہے. روزنامہ دنیا کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری خطرناک حد تک گھٹنے لگی ہے. تازہ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں نجی سرمایہ کاری کی شرح مسلسل نیچے جا رہی ہے. نجی سرمایہ کار 10.2% سے کم ہو کر 7.2% تک پہنچ چکی ہے. اب آپ سوچئے کہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے جب سرمایہ کاری نیچے سے نیچے جاتی چلی جائے گی. اوپر سے سرکاری گندم کا اجرا نہ ہونے سے پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں آٹے کی قلت برقرار. جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں بحرانی کیفیت بڑھ گئی. ذرائع کے مطابق سرکاری گندم کا اجرا لاہور تک محدود ہو گیا، جبکہ دیگر شہروں میں 10 کلو آٹے کا تھیلا دستیاب نہیں. فلور ملوں نے گندم مہنگی ہونے پر پسائی بھی روک دی ہے. یہ بھی روزنامہ دنیا کی خبر ہے. یہ ہے جی مریم صاحبہ اور ان کی سرکار کی کارکردگی. اللہ حافظ.